طاہرہ ہے نام میرا، مشکل ہے کام میرا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام میرا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا عجب وصیت کرنا۔ جو زمانے کی سختیاں برداشت نہیں کرتا، اسے کبھی غم خواری کے مزے کا پتہ نہیں چل سکتا۔ زمانے کے حوادث ہی پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے سے نکلتے ہوئے فرما رہے تھے، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا سارا زور لگا لیا ہے۔ حضرت علا بن فضل کی والدہ کہتی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے خزانے کی تلاشی لی تو اس میں ایک صندوق ملا جسے تالا لگا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک کاغذ ملا جس میں یہ وصیت لکھی ہوئی تھی۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی وصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بن عفان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اسی شہادت پر عثمان زندہ رہا، اسی پر مرے گا، اور اسی پر انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نظام الملک نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ لوگوں نے اس کاغذ کی پشت پر لکھا ہوا دیکھا، دل کا غنا آدمی کو غنی بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے بڑے مرتبے والا بنا دیتا ہے، اگرچہ یہ غنا اسے اتنا نقصان پہنچائے کہ فقر اسے ستانے لگے۔ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم اس پر صبر کرو، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ جو زمانے کی سختیاں برداشت نہیں کرتا، اسے کبھی غم خواری کے مزے کا پتہ نہیں چل سکتا۔ زمانے کے حوادث ہی پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ سخت ہو گیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جھانک کر فرمایا، اے اللہ کے بندو۔ راوی کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ باندھا ہوا ہے، اپنی تلوار گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ ان سے آگے حضرات مہاجرین و انصار کی ایک جماعت ہے، جن میں حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ ان حضرات نے باغیوں پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیا، اور پھر یہ سب حضرت عثمان بن عفان کے پاس ان کے گھر گئے تو ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ نے ماننے والوں کو ساتھ لے کر نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اللہ کی قسم مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان سے جنگ کریں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو آدمی اپنے اوپر اللہ کا حق مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے، اس کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے کسی کا ایک سینگ کی پھر بھی خون نہ بہائے اور نہ اپنا خون بہائے۔ حضرت علی نے اپنی بات دوبارہ عرض کی، حضرت عثمان نے وہی جواب دیا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان کے دروازے سے نکلتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا سارا زور لگا لیا ہے۔ پھر حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا، اے ابو الحسن، آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا، امام کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، میں اس حال میں تم لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔
میں تو اکیلے نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اکیلے نماز پڑھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ پیچھے سے ان کے بیٹے نے آ کر خبر دی، اے ابا جان، اللہ کی قسم وہ باغی لوگ ان کے گھر میں زبردستی گھس گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم وہ لوگ تو ان کو قتل کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، شہید ہو کر حضرت عثمان کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا، جنت میں اللہ کا قرب خاص پائیں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، یہ قاتل لوگ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، اللہ کی قسم دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب ان کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس ان کے گھر گئے۔ دونوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حج کی اجازت مانگی۔ انہوں نے حج کی اجازت دے دی۔ ان دونوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر یہ باغی غالب آ گئے تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا، یا مسلمانوں کی عام جماعت کا ہی ساتھ دینا۔ انہوں نے پوچھا، اگر غالب آ کر یہ باغی ہی مسلمانوں کو جماعت بنا لیں تو پھر ہم کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثمان نے کہا، مسلمانوں کی عام جماعت کا ہی ساتھ دینا، وہ جماعت جن کی بھی ہو۔ راوی کہتے ہیں، ہم باہر نکلنے لگے تو ہمیں گھر کے دروازے پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سامنے سے آتے ہوئے ملے۔ حضرت عثمان کے پاس جا رہے تھے تو ہم ان کے ساتھ واپس ہو گئے کہ سنے کہ یہ حضرت عثمان سے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کو سلام کر کے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اسے وجود میں لے آئیں۔ چنانچہ حضرت حسن بھی اور ہم بھی حضرت عثمان کے پاس سے باہر آ گئے تو ہمیں سامنے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آتے ہوئے ملے۔ وہ حضرت عثمان کے پاس جا رہے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ واپس ہو گئے کہ سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اور ان کی بات مانتا رہا۔ پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی پوری طرح فرما برداری کی۔ پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی ہر بات مانتا رہا، اور میں ان کا اپنے اوپر دوہرا حق سمجھتا تھا، ایک والد ہونے کی وجہ سے اور ایک خلیفہ ہونے کی وجہ سے، اور اب میں آپ کا پوری طرح فرما بردار ہوں۔ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں، میں اسے انشاءاللہ پورا کروں گا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے آل عمر، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے کسی کے خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر میں محصور تھا۔ ہمارے ایک آدمی کو باغیوں کی طرف سے تیر مارا گیا۔ اس پر میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، چونکہ انہوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا ہے، اس لیے اب ان سے جنگ کرنا ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار پھینک دو، وہ لوگ تو میری جان لینا چاہتے ہیں، اس لیے میں اپنی جان دے کر دوسرے مسلمانوں کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کے اس فرمان پر میں نے اپنی تلوار پھینک دی اور اب تک مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے اور اپنے پیارے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرنے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔